بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمی ابراہیم۔ ناظرین، آج پھر 3 ایسے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ ایک تو جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو رانا اللہ صاحب کے معاملے کی جو تفتیش ہے، ANF نے بہت سارے اور لوگوں کی گرفتاریاں بھی کی ہیں۔ ایک SP تھے رائے ضمیر، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ایک اور DSP صاحب کو اریسٹ کیا گیا، اور اس کا جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت سارے جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، بہت سارے ان کے جو دوست ہیں، بہت سارے اس کے علاوہ سرکاری ملازمین ہیں جن کی پراپرٹیز کی تفصیلات ANF کے حکام نے مانگ لی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے رانا اللہ صاحب کا جو منشیات کا معاملہ ہے۔ ان کے بارے میں جو ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو کالعدم تنظیموں کے بہت سارے لوگ تھے جو اس طرح کا کام کرتے تھے، کیونکہ تنظیموں کو اپنی فنڈنگ کے لیے ہر قسم کی وہ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، تو ڈرگز جو ہے وہ ایزی منی ہے۔ تو کیونکہ رانا اللہ صاحب کے کالعدم مبینہ طور پر یہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ تعلقات تھے، ان کی تصاویر بھی موجود ہیں، وہ بہت سارے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل الائی تھے رانا صاحب کے، تو ان کے وہ جو فنڈنگ کے لیے جو بہت سارے لوگ ڈرگز کا کام کرتے تھے، وہ ایک اچھی خاصی جو رقم ہے وہ رانا صاحب کو بھی اس میں مبینہ طور پر دی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ تصور کیا گیا ہے کہ رانا صاحب بھی اس کاروبار میں ایک لحاظ سے ملوث تھے، کیونکہ جو اس کے رانا صاحب بھی اس کے بینیفیشری تھے اس ساری صورتحال کے۔ بہت سارے پنجاب کے جو بیوروکریٹس ہیں، بہت سارے جو بزنس مین ہیں، بہت سارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ تحقیقات کے ریڈار میں ان کا آنے کا امکان ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کو انتہائی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں کہ ANF کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رانا اللہ صاحب کا اس حوالے سے جو مالی معاملات تھے وہ اس کا جو دائرہ ہے وہ حمزہ شہباز تک جاتا ہے۔ یعنی حکام یہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب جو رانا اللہ صاحب کا یہ سارا نیٹ ورک تھا جس میں منشیات کی انکم آتی تھی، اس کے بینیفیشریز میں اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ وہ حمزہ شہباز تک وہ بات جاتی ہے۔ اب اگر حمزہ شہباز تک یہ بات جاتی ہے تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ آج عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کہی ہے شہباز شریف صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہ آپ یہ کہتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے یہ کوٹ لکھپت جیل میں یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے مخاطب ہو کے کہ آپ اتنی ہی سزائیں دیں، اتنا ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، بقول شہباز شریف صاحب کے کہ کل خان صاحب آپ اگر اپوزیشن میں آتے ہیں، اقتدار سے نکلتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو آپ برداشت کر سکتے ہو، یعنی اتنا ہی دکھ دیں جتنا آپ دکھ برداشت کر سکتے ہیں، اتنی تکلیف دیں۔ کہنے کا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں جیل میں بھیجو گے تو کل آ کے ہم تمہیں جیل میں بھیجیں گے، اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے یہ سوچ سمجھ کے کرو کہ کل آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، میں روزانہ یہ بات سنتا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں موت جو ہے وہ تک لے سکتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ بات ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے یہ کوئی جذبات میں نہیں کہی، میری آج بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، کیونکہ بڑا ان یوزول ہے وزیر اعظم پاکستان کا اس طرح کی بات کرنا۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو منشیات ہے، جو ڈرگز ہے، وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور 10-15 کلو سے زیادہ اگر برآمد ہو جائے تو پھر اس کی سزا، ہیروئن اگر برآمد ہو جائے تو اس کی سزا موت ہے۔ یعنی جو لوگ ڈرگز کے کاروبار میں ہیں ان کی سزا پاکستان کے قانون میں موت ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے جو یہ بات کہی ہے کہ میں موت بھی برداشت کر سکتا ہوں، تو وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ رانا اللہ صاحب پر چارجز ہیں منشیات کے، اور منشیات جو ہے اتنی بڑی، اگر 15 کلو گرام ملتی ہے اور وہ سمگلنگ کے لیے ہے، اور اس ریکٹ میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ سزائے موت ہو سکتی ہے اس کیس میں۔ اور اگر یہ جو سارا معاملہ ہے اس کا تانا بانا اگر حمزہ شہباز تک جا سکتا ہے، تو پھر منشیات میں سزائے موت تو کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے،
اور یہ جو شہباز شریف صاحب بار بار یہ بات کر رہے تھے تو کہ جی جتنی اتنی سزا دو جتنی کل بھگت سکتے ہو، تو یہ جو بات ہوئی ہے عمران خان صاحب نے یہ جو بات کہی ہے، یہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی کلیئر ہے بات کہ ڈرگز میں سزا ہوگی، ڈرگز کے مقدمے میں جو پاکستان کے آئین میں جو سزا ہے وہ ہوگی، اور کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ شخصیت کون سی ہے۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب عدالت میں ملوث پائے گئے، جو ANF نے ان پر الزام لگایا ہے، سزا ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کا ایویڈنس ہے، تانا بانا گیا حمزہ شہباز تک، تو اس میں بھی سزا ہوگی۔ تو یہ آنے والے وقتوں میں جو معاملہ ہے بہت گرم ہوگا۔ اپوزیشن نے ایک اور جو دوسری خبر جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جو رہبر کمیٹی ہے، پہلے تو یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے سربراہ بنیں گے، لیکن اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ 2 ماہ کے لیے چیئرمین ہوگا، تو پھر اکرم دہانی صاحب کو پہلے چیئرمین بنایا گیا۔ لیکن یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 9 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف دی جائے گی، اور اس میں دیکھیں جو ہم پہلے سے کہتے رہے کہ زرداری صاحب بہت سیانے آدمی ہیں، انہوں نے 3 نام دے دیے ہیں کہ نیا سینٹ چیئرمین کون ہو سکتا ہے، رضا ربانی، رحمان ملک اور سلیم مانڈوی والا۔ اب آپ دیکھیں صادق سنجرانی کا تعلق بلوچستان سے ہے، چھوٹا، اور یہ کہتے ہیں ہمیشہ یہ ساری سیاسی جماعتیں کہ جی بلوچستان کے لوگوں کو احساس محرومی ہے۔ سنجرانی ایک چھوٹا سا ٹرائب ہے، اور صادق سنجرانی ایک چھوٹے سے ٹرائب سے ان کا تعلق ہے، متوسط آدمی ہے، کوئی بہت بڑے سردار نہیں ہے۔ لیکن اس ساری گیم میں کیونکہ پیپلز پارٹی سینٹ چیئرمین اپنا لانا چاہتی ہے اور مسلم لیگ نون کو استعمال کرنا چاہتی ہے، تو انہوں نے اب جو نام دیے ہیں اس میں رضا ربانی صاحب کو بھی شامل کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں جب پچھلا الیکشن جب ہوا تھا کہ اگر رضا ربانی کو پیپلز پارٹی اپنا امیدوار بناتی ہے تو نون لیگ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو صادق سنجرانی ویسے تو ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، متوسط ہیں، لیکن اب پیپلز پارٹی کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی احساس محرومی بلوچستان کا ہوگا اس میں، اور ہم بلوچستان کے سینٹ چیئرمین کو ہٹا کے اپنا بندہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ساری گیم میں جو یہ ہوئی ہے APC، اس میں آصف زرداری صاحب سینٹ کا چیئرمین اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے پورے کارڈز لگا دیے ہیں، فٹ کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ نون لیگ بظاہر تو اس سے نہیں نکل سکتی، لیکن جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں سینٹ کے اندر کی یہ صورتحال ہے کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، بہت سارے جو سینیٹر ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، چھوٹی جماعتوں سے ہے، وہ اس تحریک سے لا تعلق ہوں گے، اور اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ صادق سنجرانی جو اس وقت سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کے خلاف کوئی تحریک کامیاب ہوگی۔ لیکن ایک بات تو جو امیدواروں کے نام آ رہے ہیں سامنے، جو پیپلز پارٹی نے گیم کی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ سینٹ کا چیئرمین اپنا بندہ بنوانا چاہتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ نون لیگ اس کا شکار ہوتی ہے یا نہیں۔ ایک اور خبر ہے میرے پاس بڑی اہم، اس کی ویڈیو انشاءاللہ آج رات کو یا کل صبح آپ کو دیں گے، جس میں بتائیں گے آپ کو کہ اور یہ جوڈیشری کے متعلق ہے، بڑی اہم انفارمیشن، انشاءاللہ وہ آپ کو اگلے چند گھنٹوں میں دیں گے۔